را کو اس طرح لکھا ہوا ہے جس طرح واو لکھا ہوا. چھوٹے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، تو وہ جو بچے انجانے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے را کو واو پڑھ دیتے ہیں. یہ مسئلہ برحق ہے کہ اس طرح کے را کو واو پڑھ دیتے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس غیر مسلم نے جب اسے کھولا الف لام را لکھا ہوا تھا، وہ فوراً پڑھنے لگا آلو. کیا پڑھنے لگا؟ کیونکہ را اس کو واو نظر آئی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے بھائی نے قرآن لے لیا اور قرآن کو بند کر کے سینے سے لگا لیا. وہ غیر مسلم کہنے لگا حضرت جی میں نے قرآن پڑھا، آپ نے مجھ سے لے لیا. حضرت جی فرماتے ہیں میرے بھائی نے کہا نہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھنے کے لیے استاد جی کے پاس جانا ضروری ہوا کرتا ہے. آپ نے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ الف لام را بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتا، تو پورا قرآن بغیر استاد کے کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر ذوق ہو تو میں قرآن کی ایک آیت بھی اس کے اوپر پیش کر دوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ. اللہ کریم اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ اپنا نبی کے اندر بھیجا. ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب سکھلاتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کون سی زبان میں ہے؟ سارے بولو. جن کو اللہ نے زبان دی زور سے بولو. قرآن کس زبان میں؟ عربی زبان میں. اور قرآن نازل کہاں ہوا؟ عرب کے اندر. پتہ چلا کہ زبان بھی عربی اور عرب میں نازل ہوا. جس طرح ہمارے یہاں ہماری زبان اردو ہے اور ہماری کوئی کتاب اردو میں ہو، ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بچے کو سکول بھیجتے ہیں کہ یہ اردو سیکھے. قرآن اللہ کا کلام ہے، عربی زبان میں اترا اور عرب میں اترا. صحابہ کرام کی زبان عربی، اللہ نے اس کے باوجود فرمایا نہیں میرے نبی کے دربار میں آ کر دو زانو بیٹھ کے قرآن سیکھو، میرا نبی تمہیں قرآن سکھائے تب کامیاب ہوگے. اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن کو استاد سے سیکھنا ضروری ہے. قرآن کو استاد سے سیکھنا ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دل کا آیات الکتاب وقرآن مبین، سورہ حجر پہلی آیت اور ادھر سورہ نمل کی آیت دیکھیں. الف لام را طاسین تلک آیات القرآن، یہاں کتاب اور وہاں قرآن. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کتاب اور قرآن دونوں الگ الگ ذکر کیوں کیے؟ دونوں الگ الگ ذکر کیوں کیے؟ کتاب کا معنی قابل کتابت، کتاب کا معنی قابل کتابت، اور قرآن کا معنی قابل قرأت، یعنی کہ قرآن کو پڑھا جائے دیکھ کر پڑھو تب بھی ثواب ہے، اور قرآن کو بغیر دیکھے پڑھو تب بھی ثواب ہے. کیسی زبردست دلیل دی. دوسرا مطلب حضرت فرماتی ہے دل کا آیات الکتاب، دیکھو نا میرے آقا پہ قرآن اترا، حضور پہ قرآن اترا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اصل قرآن کا معنی اترا، لیکن قرآن کے معنی کے نزول کے لیے الفاظ کا اترنا ضروری ہے. الفاظ کا اترنا ضروری ہے. لہذا قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا الگ ثواب ہے، قرآن کے معنی کو پڑھنے کا الگ ثواب ہے. قرآن صرف الفاظ پڑھو گے الگ ثواب ہوگا، قرآن کے الفاظ کے معنی پہ عمل کرو گے تو الگ ثواب ہوگا. تو آج کے اس بیان کا خلاصہ یہ نکلا، قرآن کریم کو سیکھنا ضروری ہے. قرآن کی کم از کم ایک سورت کا سیکھنا، سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک سورت کا سیکھنا ضروری ہے، جس سے انسان کی نماز پڑھی جا سکے. سیکھیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے، جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے، اور جس دل میں قرآن ہے اس دل کو اللہ آباد رکھتے ہیں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بس یہ مختصر سی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ابھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ آج جو ذکر کریں گے وہ روح والا ذکر کریں گے، جو جو ارادہ رکھتے ہیں وہ جان کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی یہ لائٹیں تھوڑی بند کر دیں، پھر اس کے بعد تسبیح اپنی اپنی نکال لیں۔ حضرت